دو کالے جو اژدہے تھے انہوں نے ڈس لیا، تو ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزائیں بھی ملیں گی، ہمیں آگ میں بھی جلایا جائے گا۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ نہیں نہیں نہیں، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس سے ایک شیر دوڑا رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ بھاگتے 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 ایک گڑھے کے قریب پہنچا۔ گڑھے کے قریب جیسے ہی پہنچا تو اس نے سوچا کہ اس گڑھے میں کود جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، شیر نکل جائے گا اور میری جان بچ جائے گی۔ جیسے ہی گڑھے میں کودنا چاہا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر دو بڑے بڑے اژدہے تھے، کالے کالے سانپ تھے، لیکن وہیں پر ایک درخت تھا، تو وہ درخت پر چڑھ گیا۔ جب درخت پر چڑھا تو درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ جس ٹہنی پر وہ بیٹھا تھا اس کو دو چوہے، ایک کالے رنگ کا چوہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، وہ اس ٹہنی کو کھتر رہے تھے۔ وہ ٹہنی آدھی وہ چوہے کھا چکے تھے اور وہ ٹہنی ٹوٹنے والی تھی۔ اتنی دیر میں اس نے کیا دیکھا کہ اوپر اس کی نگاہ گئی تو دیکھا ایک شہد کا چھتا ہے، مدھو مکھیوں نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، اس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے منہ کو اوپر کھولا تو وہ شہد اس کے منہ میں ٹپکنے لگا۔ جب اس شہد کی لذت اس سے محسوس ہوئی اور اس کے منہ میں جب وہ شہد گیا تو یہ اس کی مٹھاس میں گم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اس کی مٹھاس میں گم ہوا، ادھر ٹہنی ٹوٹی، گڑھے میں گرا۔ دو کالے جو اژدہے تھے انہوں نے ڈس لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کو کاٹا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا حضور ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، اور سارا خواب بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شیر تھا وہ حقیقت میں شیر نہیں تھا۔ تو اس انسان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ حضور پھر وہ کیا تھا؟ کہا وہ شیر نہیں تھا بلکہ وہ تیری موت تھی۔ کہا حضور وہ مجھے دوڑا رہا تھا، میں گڑھے میں گرنے والا تھا تو دیکھا دو اژدہے تھے، تو وہ اژدہے کیا تھے؟ کہا تو جانتا نہیں ہے، وہ اژدہے نہیں تھے۔ کہا حضور پھر کیا تھا؟ کہا وہ تیرے گناہ تھے۔ جب تو نیکیاں کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ تیری نیکی لکھتا ہے، جب تو گناہ کرتا ہے تو گناہ کا فرشتہ تیرے گناہ لکھتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میں نے جو جھوٹ بول دیا وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کا حق مار لیا وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کہیں سے چوری کر لیا وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کسی سے مذاق سے بات کر لیا وہ گناہ نہیں ہے۔ جو اگر تو کسی سے مذاق میں بات بھی کرتا ہے اور اس میں اگر کچھ غلط الفاظ بھی بول دیتا ہے وہ بھی تیرے لیے گناہ ہے، وہ بھی تیرا درج ہوتا ہے، وہ بھی تیرا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تیرے وہی گناہ تھے جو اژدہوں کی شکل میں تھے۔ تو اس نے کہا حضور یہ مجھے سمجھ میں آ گیا، میں جھوٹ بھی بول دیا کرتا تھا اور گناہ بھی کرتا تھا، تو یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو کالے کالے اژدہے تھے وہ میرے گناہ تھے۔ اور کہا وہ جو گڑھا تھا وہ کیا تھا؟ کہا وہ تیری قبر تھی، جب تو مر جائے گا نا تو اسی قبر میں جائے گا، جانے کے بعد وہی تجھے اژدہے ملیں گے جو تو نے گناہ کیے ہیں۔ انہی گناہوں کو اژدہوں کی شکل میں، بچھوؤں کی شکل میں، الگ الگ عجیب عجیب جانوروں کی شکل میں تو دیکھنے کو تجھے ملے گا۔ تو وہاں دیکھے گا وہ تجھے ڈسیں گے۔ اگر تو ایک گالی بھی دے دیتا ہے تو مولا کائنات حضرت علی کا قول ہے کہ جو کوئی ایک گالی بھی دیتا ہے تو اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ بچھو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر اس انسان کو ایک ڈنک مار دینا تو وہ 70 گز نیچے دھس جائے، 70 گز نیچے چلا جائے۔ تو اتنے خطرناک بچھو ہوں گے، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے جو شخص گالیاں دیتے ہیں اور مذاق مذاق میں گالیاں دے دیتے ہیں، وہ بھی گناہ ان کے درج ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ ان کے لکھے جاتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میری سمجھ میں آ گیا، اب مجھے آپ یہ بتائیے جس ٹہنی پر میں بیٹھا تھا وہ ٹہنی کیا تھی؟ کہا وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی، وہ تیری زندگی تھی۔ کہا حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ ٹہنی میری زندگی تھی، لیکن جو دو چوہے تھے کالے اور سفید رنگ کے وہ کیا تھے؟ کہا وہ کالے اور سفید رنگ کے چوہے نہیں تھے بلکہ وہ رات اور دن تھے۔ رات جاتا ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے دن کم ہوتے جاتے ہیں۔ انسان کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان آج کل تیری میری چگلیاں کرنے پہ لگا ہے، جھوٹ بولنے پر لگا ہے، دوسروں کا حق مارنے پر لگا ہے، سود کھانے پر لگا ہے، شراب پینے پر لگا ہے، چوریاں کرنے پر لگا ہے، لڑائیاں کرنے پر لگا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا ہے، مسجد میں ایک ٹائم بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ رب اسے سانسیں بھی عطا کر رہا ہے، اسے کھانا بھی عطا کر رہا ہے، دنیا کی ہر لذتیں اسے مل رہی ہیں، دنیا کا ہر شوق اس کا پورا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس رب کو بھولے بیٹھا ہے جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، جس نے اس کو عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ چوہے نہیں تھے بلکہ رات اور دن تھا۔ کہ حضور مجھے سمجھ میں آ گیا، وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی بلکہ میری زندگی تھی، اور وہ چوہے کوئی چوہے نہیں تھے بلکہ وہ رات اور دن تھے۔ تو حضور مجھے یہ بتائیے کہ جو شہد ٹپک رہا تھا، جو میرے منہ میں آ رہا تھا، جس کی لذت میں محسوس کر رہا تھا، جس کی میں مٹھاس محسوس کر رہا تھا، جس کی مٹھاس میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ میں شیر کو بھی بھول گیا، اژدہوں کو بھی بھول گیا، ٹہنی کو بھی بھول گیا، کالے کالے اور سفید چوہوں کو بھی بھول گیا، تو حضور وہ کیا تھا؟ تو وہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں وہ شہد نہیں تھا، وہ شہد نہیں تھا بلکہ وہ دنیا کا مزہ تھا۔ جب تم دنیا کے مزے میں پڑ گئے، یعنی جب کوئی انسان دنیا کے مزے میں پڑتا ہے تو وہ اتنا گم ہو جاتا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا کیوں ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں گناہ کتنا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو وہ فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کا جواب نہیں دے پایا جائے گا، اور جو میرے گناہ ہوں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزائیں بھی ملیں گی، ہمیں آگ میں بھی جلایا جائے گا۔ یہ انسان بھول بیٹھا ہے، کس وجہ سے؟ دنیا کے مزے میں، دنیا کے مزے میں پڑھ کے انسان ساری باتوں کو بھول گیا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت آنی ہے، اسے مرنا ہے، اسے قبر میں جانا ہے، سوال و جواب کرنا ہے، تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا، انسان اپنی مسجدوں کی طرف جائے گا، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھے گا، 5 ٹائم نماز کے لیے مسجد میں آئے گا، اپنے اماموں کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اپنے اماموں کو دکھ نہیں پہنچائے گا، اپنے اماموں کو عزت کرے گا، اپنے علماء کی عزت کرے گا، علماء کے پاس بیٹھے گا، علماء سے مصافحہ کرے گا، علماء سے دعا سلام کرے گا۔ وہ اگر اس کو معلوم چل جائے کہ یہ دنیا صرف قید خانہ ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے مومن مر گیا، کون کہتا ہے مومن مر گیا، نہیں نہیں نہیں، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ انسان آتا ہے خالی ہاتھ، جاتا ہے خالی ہاتھ، انسان اپنے مکانوں کو بنانے میں لگ گیا ہے، اپنے گھر کو سجانے میں لگ گیا ہے، اپنی زمینیں بڑھانے میں لگ گیا ہے، اپنے کاموں میں لگ گیا ہے، لیکن رب کا کام بھولا بیٹھا ہے کہ رب نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ یاد رکھو موت سب کو آنی ہے، یہاں کی تیاری یہیں تک رہے گی، لیکن اگر وہاں کی تیاری کرو گے تو پھر وہاں ساتھ میں جائے گی۔ ایک انسان نے قبر پر لوگوں کو بلا کر کہا، جب وہ میت کو دفن کر چکے تھے تو ایک انسان نے بلا کر کہا کہ رکو رکو رکو، یہ دیکھو کیا کہنے والا ہے، یعنی جو مردہ ہے یہ کہنے والا ہے۔ تو لوگوں نے جب سنا کہ مردہ زندہ ہو گیا، مردہ کچھ کہنے والا ہے، تو دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو، یہ مردہ ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے، لیکن میں بولتا ہوں کہ اگر اس مردے کو زندہ اللہ تعالیٰ کر دے تو یہ مردہ کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا یہ مردہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا کرے گا کہ یہ دنیا کو بھول جائے گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا سنو، یہی بات میں تم کو سمجھانے والا تھا، یعنی یہ مر چکا ہے، اب یہ واپس نہیں آنے والا، اب یہ زندہ نہیں ہونے والا، لیکن ابھی تم زندہ ہو، تم دنیا میں ہو، تم نیک کام کرو، جو تم نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک کاموں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر تم ابھی بھی توبہ کر لو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے گناہ کیے گئے لیکن اب تو توبہ کرنے کے لیے آ جا، اگر ایک بار تم اس سے توبہ مانگ لے گا، توبہ کر لے گا، ایک آنسو بھی بہا دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ جو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو ایک آنسو سے بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں، سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ والے ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی تھی۔ حفظ و امان میں رکھے، پانی ملایا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، ایک جو بھی کام ہے پوری کی پوری خون بن گئی، برے کام ہیں جو غلط کام ہیں، سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیں، ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ بارگاہ میں فضیل بن عیاض نے سچی توبہ کی تھی، بہت بڑے وقت کے ڈاکو تھے، لیکن ایک بار ان کا ایسا دل پگھلا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وقت کا ولی بنا دیا۔ ہم اگر سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آنسو سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔